ناظرین، کاشف عباسی کی جو گفتگو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں یہ بہت ہی زبردست گفتگو ہے۔ شہباز شریف نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے اوپر گفتگو کی۔ گفتگو کون کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کر رہے ہیں، جن کی حکومت کے نیچے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ جو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، وہ انسانی حقوق کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس کے اوپر کاشف عباسی نے شہباز شریف کی زبردست دھلائی کی ہے۔ کیا شہباز شریف کو زیب بھی دیتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے اوپر ایک جملہ بھی بول سکیں، اور وہ پوری سپیچ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے اوپر ہمیں کبھی بھی قوم معاف نہیں کرے گی۔ کم از کم سچ انہوں نے ضرور بولا ہے۔ کاشف عباسی نے ان کی گفتگو کے اوپر انہیں کیا کہا ہے، ہم آپ کو پہلے کاشف عباسی کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نہ تو لوگوں کو انسان سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی حقوق دیے جاتے ہیں۔ جب ٹی وی پر یہ خبر چل رہی تھی، ٹی وی کھولا تو دیکھا کہ تقریر کون کر رہا؟ میاں شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان۔ کہاں انسانی حقوق؟ اور میاں شہباز شریف صاحب اس پر تقریر کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جہاں انسانی حقوق کی پامالی، وہاں ان کی حکومت ضرور حاضر جناب کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ سوچا کیا تقریر کریں گے آج، جب تجسس ہوا تو دیکھنے بیٹھ گیا کہ کیا کہیں گے انسانی حقوق پر۔ دیکھا نوجوان بچوں کو آگے بٹھایا، یہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ تو سچ ہے، واقعی شہباز شریف صاحب، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ گزشتہ 2 سالوں سے اس ملک میں قانون کی عملداری اور جمہوریت کے نام پر کیا کیا ہوا، تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انسانی حقوق تو اس ملک میں ویسے ہی ناپید ہو گئے ہیں، اس لیے شاید چھوٹی سی آپ کی تقریر تھی، خود بھی آپ نے سوچا ہوگا کہ اتنی انسانی حقوق غصب کرنے کی لمبی داستانیں، ظاہر ہے انسانی حقوق پہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اظہار رائے پر پابندیاں لگائی گئیں، سیاسی مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا، احتجاج کے نام پہ لوگوں کی نجی زندگی متاثر کی گئی، کاروبار زندگی تباہ ہوئے، کاروبار تباہ ہوئے، عوام کو سول اور سیاسی حقوق سے محروم کیا گیا، ہیلے بہانے سے انتخابات ملتوی کیے گئے، عوام سے ووٹ کے حق کو چھینا گیا، ریاست پر عوام کی بالادستی کمزور ہوئی، جمہوری نظام کو کمزور کیا گیا، نظام انصاف کمزور ہوا۔ یہ سب تاریخ میں ضرور یاد رکھا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف کو تاریخ واقعی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جس طرح کہ ان کے دور حکومت کے اندر ظلم اور ستم کیا گیا، جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ان 2-3 سالوں کے اندر ہوئی ہے، اس سے زیادہ کبھی بھی انسانی حقوق کو پامال پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے بدترین سال اگر کہا جائے تو یہ گزشتہ 2 سے 3 سال ہے جس میں انسانی حقوق کو بہت ہی بری طرح سے پامال کیا گیا ہے۔ نہ تو خواتین کو چھوڑا گیا ہے، نہ ہی بچوں کو چھوڑا گیا ہے، نہ ہی بوڑھوں کو چھوڑا گیا ہے، نہ ہی چادر چار دیواری کے تقدس کو چھوڑا گیا ہے، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، ہر چیز کو پامال کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے نام پہ غیر انسانی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ کسی کے پاس جو ہے کوئی بھی حقوق نہیں ہے، کسی کو کسی بھی بنیاد کے اوپر کسی بھی وقت جو ہے کہیں پر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر نہ تو کوئی آئین ہے اور نہ ہی قانون ہے، اور نہ ہی قوم کہیں پر جا سکتی ہے۔ عدالتیں خود مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں، نہ تو عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے اور نہ ہی عدالتیں انصاف کر سکتی ہیں۔ کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی ایک فیصلہ بھی کر سکتا ہو۔ اس وقت پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر شہباز شریف جو ہے سپیچ کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس اور ظلم کی بات ہے۔ کم از کم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، تو یہ بات حقیقت ہے کہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا باقی تمام پولیٹیشنز ہوں، ان کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ جتنا ظلم و ستم پاکستان میں کیا جا رہا ہے، یہ ظلم و ستم ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن کرنے والوں کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔